تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو اجاڑ رکھا ہے، تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو ویران کر رکھا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران نہ کیا ہوتا تو آج تمہارے گھروں کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اور آج بھی اگر تم سدھر گئے، پوری دنیا کے مسلمانوں جو اللہ کے گھروں کو ویران کر بیٹھے ہو، خدا کے گھر کو ویران کر بیٹھے ہو، ہاں جمعہ کے علاوہ پہنچتے کتنے لوگ ہیں؟ جمعہ کے علاوہ آتے کتنے لوگ ہیں؟ اور جو آتے وہ بھی صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ذرا سوچو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی اذیت دیتے وہ لوگ، اللہ کو کتنا ناراض کرتے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے۔ تمہارا گھر ویران ہو تو تمہیں اچھا نہیں لگا، ارے تم اور میں کیا، چڑیا کا گھونسلہ کوئی ہانس اس کے بڑھا دے تو چڑیا بھی چیخنے لگتی ہے نا۔ جب چڑیا کا گھونسلہ ویران ہو تو چڑیا تڑپتی ہے، تمہارا گھر ویران ہو تو تم تڑپتے ہو۔ وہ بے نیاز خدا کا گھر اگر ویران کرے، کیا وہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ اس اللہ کو ہم اذیت نہیں دیتے؟ سوچو تو صحیح، اگر مسلمان خدا کے گھر کو ویران نہ کرتا، اس کا گھر کبھی ویران نہ ہوتا۔ ایک بزرگ حج کے لیے گئے، حج کے لیے، تو ان کی چونکہ وہی لوگوں کا طریقہ تھا، سفر کرتے تھے تو مسجدوں میں قیام کرتے تھے۔ ایک مسجد میں رکے، مسجد میں رکنے کے بعد دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں کوئی رات کے آخری حصے میں کوئی سسکیاں بہت زیادہ کوئی رو لیتا ہے نا تو ہمک ہمک کر کے سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ اور بزرگ نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو کوئی دکھا نہیں، تو غیب سے آواز آئی، اے پریشان اللہ کے بندے، حج کو جانے والے، یہ کسی اور کی آواز نہیں، یہ مسجد کی دیواروں کی آواز ہے۔ پھر انہوں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی ان سسکیوں کے بیچ سے، اے اللہ، جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ پھر فجر کا وقت آ گیا، مسجد میں کوئی نہیں آیا۔ بزرگ نے اذان پڑھی، خود نماز پڑھی، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، اس نے مسجد میں قیام کیا، تو لوگ آئے اور آ کر کے یہی کہا، حضرت ہماری روزی روٹی کا مسئلہ، ہم پریشان ہیں، آپ دعا کریں۔ بزرگ سمجھ گئے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ برا نہیں مانیں تو میں بات کہوں، اور اگر آپ مان بھی جائیں برا تو مجھے کوئی فرق کم از کم نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں تو آپ کے سامنے حق بولنے آیا ہوں۔ جو سچے لوگ ہیں نا، سچے لوگ، سچا عالم، سچا خطیب، سچا پیر، وہ آپ کو گھمائے گا نہیں، وہ آپ کو سیدھا سیدھا رستہ بتائے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور جو آپ کو گھمائی کرے، جو آپ کے ساتھ مکر کرے، وہ تاجر اور سودے باز تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں نے کہا ہمارا مسئلہ، جیسے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ سچی بات تو یہ کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں، ہم سے کروڑ درجہ بہتر آپ لوگ ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے میں ہم آتے ہیں نا تو ہم آپ پہ احسان نہیں کرتے بلکہ آپ احسان کرتے ہیں۔ آپ کے چہرے دیکھ کر، آپ کو کچھ سنا کر ہم اپنی مغفرت کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ باقی اور ہمارے اندر کوئی بات نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی تقوی ہے، نہ کوئی پرہیزگاری، کچھ بھی نہیں۔ بس یار راضی ہو جائے، ایک تڑپ ہے، اس لیے آپ کے درمیان آئے ہیں۔ لیکن بات تو سچی کرنی ہوگی نا ہمیں، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں حضرت پریشان ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو، اللہ اچھا کر دے گا، دعا کریں گے اچھا کر دے گا۔ پریشان ہو، تعویذ لے لو، کوئی وظیفہ لے لو۔
لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت سنجیدگی کے ساتھ. آپ نے اپنے جیسے انسان مجھ سے کہا حضرت پریشان ہوں دعا کریں اللہ پریشانی دور کرے. میں کہتا ہوں یہ کوئی یہودیوں کا مذہب تو نہیں نا, یہ کوئی عیسائیوں کا مذہب تو نہیں ہے نا کہ تیری اللہ سے اچھی جمتی ہے تو ہی بات کر, میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ تو بات نہیں. ہاں نیکوں سے دعا کرانا چاہیے. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو. دعا کروانا چاہیے, انکار نہیں ہے, لیکن سب کچھ آپ کے لیے باپو ہی کرے, سید صاحب ہی کرے, پیر صاحب ہی کرے, اور تو کس دن کے لیے ہے؟ اللہ تیری بھی تو شیرک سے زیادہ قریب ہے. تو کب گڑ گڑائے گا؟ خدا کی عزت کی قسم, جس دن مسلمان اپنے مسائل لے کر اللہ کی چوکھٹ پہ آنا شروع کرے اور گڑ گڑائے تو اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے گا. سب کے مسئلوں کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے رکھنا شروع تو کرو, حضور کے وسیلے سے اپنے مسئلے رکھنا شروع کرو. اللہ سب کی سنتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. یہ جو تم دماغ بنا بیٹھے ہو نا کہ میں گنہگار ہوں, میں کیوں دعا کروں, میری نہیں سنے گا, یہ کفر ہے, کفر. میری نہیں سنے گا. کیوں نہیں سنے گا؟ جب وہ وعدہ کر چکا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. کوئی قید نہیں لگایا مومن مانگے گا تو دوں گا, کافر کو نہیں دوں گا. کوئی قید نہیں لگایا نیک مانگے گا تو دوں گا, گنہگار کو نہیں دوں گا. ایسا بالکل نہیں ہے. مایوس مت ہونا, مایوسی کفر ہے. یہ سوچ کفر ہے کہ وہ میری نہیں سنتا, میری نہیں سنے گا. مایوس مت ہونا, مایوسی کفر ہے. میری بھی سنے گا, کیونکہ وہ جیسے نیکوں کا خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں مانگو اللہ سے, مانگو اللہ سے, اپنا رشتہ مضبوط کرو, اللہ کی چوکھٹ پہ آؤ, اللہ کے در پہ آؤ, اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ. لیکن ہاں گھمنڈ کے ساتھ نہ آنا, عبادتوں کے تکبر کے ساتھ نہ آنا. جو عبادتوں کے تکبر کے ساتھ آتا ہے, توجہ کریں, بس آنے کا سلیقہ سیکھ لو. گناہ شیطان سے ہوا, لغزش پیغمبرانہ آدم سے ہوئی. شیطان آیا تو اپنے اعمال کے تکبر کو لے کر آیا. خدا نے لعنت کا توق ڈال کر کے مردود کر کے بھگا دیا. آدم آئے تو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر آئے, جو مرتبے تھے اللہ نے اس سے بڑے مرتبے کر دی. عمل کے غرور کے ساتھ مت آنا, محبوب کا دامن پکڑ کر آنا. عمل کے گھمنڈ کے ساتھ مت آنا, مصطفیٰ جان رحمت کا عاجزی سے دامن پکڑ لینا. اور خدا کی عزت کی قسم, جو ان کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ کبھی چھڑایا نہیں کرتے. آسیو تھام لو دامن ان کا, یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, پڑے بکتے رہے بکنے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اللہ سے مانگو, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کے پاس گڑ گڑا کر تو دیکھو, اس کی چوکھٹ پہ دستک دے کر تو دیکھو. لیکن 12 لوگ آئے تو ہمارا کام ہے کہ صحیح رستہ بتا دینا. پھر آپ سے کہتا ہوں, خواتین بھی بیٹھی ہوئی, بیٹی کو رشتے نہیں آتے, تعویذ مانگنے سے کی بجائے, پھر کہتا ہوں تعویذ کا انکار نہیں کرتا, میں منکر نہیں ہوں تعویذ کا, لیکن تعویذ مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ذرا گڑ گڑا کر دیکھو, اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے. کیا اس کے یہاں نہیں ہے جو آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو اس کے یہاں نہیں ہے. اس کے خزانے میں کیا کمی آپ مجھے بتا دیں, آپ بتائیں نا مجھے کیا کمی ہے. کوئی کمی نہیں ہے. وہ اللہ ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے. وہ اللہ ہے جس نے منگتوں کو سلطان بنایا ہے. وہ اللہ ہے جس نے آگ ڈھونڈنے والوں کو نبوت عطا کی ہے. وہ اللہ ہے, اللہ اکبر, جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. وہ اللہ ہے, اللہ اکبر, جس نے یتیموں کو کائنات کی ولایت عطا کی ہے. وہ اللہ ہے, اللہ اکبر, جس نے ذلیلوں کو عزتیں عطا کی ہے. وہ اللہ ہے جس نے ذروں کے ریگزاروں کو آفتاب بنایا ہے. وہ اللہ ہے جس نے آندھیوں کو
को, अल्लाह अकबर, जो है वो आंधियों को लोगों के लिए राहतों के सामान में तब्दील कर दिया है, वो अल्लाह है जिसने तूफानों को खुशी और राहतों के सामान में तब्दील कर दिया है। अल्लाह की शान बड़ी है, अल्लाह की अजमत बड़ी है, बस उससे रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। आप कहेंगे मौलाना हमारी सुनी नहीं जाती, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं मानता, बस बात इतनी है। कितनी बात है? एक बच्चा है, तवज्जो आपकी मेरी तरफ, एक बच्चा है, तवज्जो आपकी, ख़वातीन की भी, अल्लाह सबकी सुनता है, बात एक ही है, सुनाने वाला कोई चाहिए। देखो एक बच्चा है, खेल रहा है, दूध पीता बच्चा, उसको शीरखार बच्चा कहते हैं, दूध पीता, खेल रहा है। औरतें इसको बहुत अच्छे से समझेगी, जिनके घर में बच्चे वो भी समझेंगे बहुत अच्छे से, जिनके नहीं अल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें अच्छे औलाद अता करे, वो भी देखें। बच्चा खेल रहा है, झुनझुने से खेल रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, किसी भी चीज़ से, क्या मचाकड़े से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है, ठीक। माँ ने देखा, तवज्जो हटा ली, खेल रहा है, तवज्जो हटा ली, चला रोटियां डाल लूँ, कपड़े धुल लूँ, मसाला पीस लूँ, खाना बना लूँ। माँ क्यों दूर है बच्चे से? खेल रहा है, इसलिए वो अपने काम में लगी हुई है, बच्चा खेल रहा है। सहेलियों के साथ बैठी हुई है, बच्चा खेल रहा है। शौहर के साथ बैठी है, बच्चा खेल रहा है। सास से महवे गुफ्तगू है, बच्चा खेल रहा है, ठीक। बेफिक्र हो गई बच्चे से, बच्चा खेल रहा है। जब तक बच्चा खेल रहा है माँ की तवज्जो नहीं है। फिर अचानक वो रोने लगता है, तो धीरे धीरे आए क्या करते रहता है। फिर सोचती है कि यार इतनी रोटियां पकी, थोड़ा सा आटा बचा है, इसको पूरा कर लूँ। अभी वो थोड़ा थोड़ा रो रहा है, ठीक। अरे अभी इतने कपड़े सब धुल लिए, 4-6 बचे हैं, तो इसको पूरा कर लूँ। कब? हल्का फुल्का रो रहा था। लेकिन एक बच्चा जान तोड़ तोड़ कर रोता है, पूरा घर उसके रोने से गूंज जाता है। तो अब माँ एक रोटी भी बची होगी तो उसको पूरी नहीं करेगी, बल्कि तवे पे रोटी छोड़ेगी, जलती है तो जले, छोड़ के भागेगी। मेरा बच्चा, क्या बात। मां मुतवज्जे कब हुई? जब बच्चे ने आहो बुका करना शुरू किया, जब बच्चे ने रोना शुरू किया। मां की तवज्जे कब हटी? जब खेल रहा था। खेला तो मां दूर हुई, खेला तो मां की तवज्जे हटी। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, खुदा की रहमतें माँ से ज्यादा हमसे प्यार करती हैं। जैसे बच्चा खेलता है तो माँ तवज्जो नहीं देती, वैसे बंदा खेलता है तो खुदा की रहमतें तवज्जो नहीं देती। खेल रहे हो मोबाइल गेम, तवज्जो खुदा की नहीं होगी। ज़िना के अड्डों पे जा रहे हो, खेल रहे हो, खुदा की रहमतें मुतवज्जे नहीं होगी। शराब के अड्डों पे जाके खेल रहे हो, खुदा की रहमतें मुतवज्जे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि खेलते हुए बच्चे पे माँ मुतवज्जे नहीं होती, खेलते हुए बंदे पे खुदा की रहमतें मुतवज्जे नहीं होती। माँ मुतवज्जे कब होती है? जब बच्चा गिड़गिड़ा के रोने लगता है तो माँ सब छोड़ के भाग के बच्चे को उठा लेती है। बिला तमसील, जब बंदा मुसल्ले पे गिड़गिड़ाने लगता है तो खुदा की रहमतें उसके गुनाहों को नहीं देखती, बल्कि उसको उठा लिया करती है, रहमत की चादरें अता किया करती है। जो मांगता है वो अता कर दिया जाए। मेरी हाजतों को मैं जितना गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा, आप नहीं करेंगे। और अल्लाह के यहाँ जो चीज़ जितनी गिड़गिड़ा कर मांगी जाती